السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترمذی کی حدیث ہے 2314. بے شک آدمی کلام کرتا ہے ساتھ ایک بات کی اور نہیں دیکھتا ہے اس میں کچھ مذائقہ حالات، حالانکہ گر جاتا ہے اس کی شامت سے 70 برس کی رات دوزخ میں. اور ایک اور اسی بارے میں ہے کہ 2315 ترمذی کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خرابی ہے اس شخص کی کہ ایک بات ایسی کہتا ہے کہ ہستی ہے اس کو سن کر قوم، اور وہ بات جھوٹی ہوتی ہے. خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے. تو بھائی اس میں بات صرف یہ ہے کہ بے فائدہ باتوں سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کے اندر کوئی چیز ہے نہیں، آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ جس کے سن کے دنیا اس کے پیچھے ہنس رہی ہے. اس کو کسی کو کہہ دی کہ بھائی یہ میڈیکلی انفٹ ہے، جبکہ اندر کا حال تو وہ جانے، خدا جانے، اللہ جانے کیا ہے. لیکن کسی کو مذاق میں انسان کہہ دیتا ہے کچھ بھی اس قسم کی بات، لیکن لوگ ان کو سن کے اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو کہ کسی کا دل آزاری نہ ہو. آپ اس کی سزا دیکھیں نا کہ کیا ہے. بات تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کی شامت سے کیا ہے 70 برس کی رات دوزخ کی. اوہ مائی گاڈ. اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک ہی بات کو لے کے بیٹھیں کہ اللہ نقطہ نواز ہے، کہ اللہ کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی جو ہے دیکھ کے انسان کو جنت دے دیتا ہے. بے شک ایسا ہے، لیکن اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ایک باریک سی چھوٹی سی بات پہ بھی ہوتی ہے. کہ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بات بھی کسی کے خلاف کر دی جو کہ اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی، اور اس کے اوپر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو گیا وہ 70 برس دوزخ میں بے فائدہ باتوں کی وجہ سے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ وفات پائی ایک مرد نے اصحاب سے، سو کہا ایک مرد نے بشارت ہو تجھ کو جنت کی. سو فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہیں جانتا شاید کہ اس نے کہی ہو کوئی بات بے فائدہ یا بخل کیا ہو ایسی چیز کے ساتھ جس کے خرچ کرنے سے اس کا کچھ نقصان نہ ہوتا ہے. یعنی کہ وہ شخص خود اتنے اچھے تھے کہ ان کے بارے میں ان کے اصحاب نے کہا کہ یہ جنتی آدمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع کیا کہ کیا پتہ اس نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات بولی ہو جو اس کے اندر نہ ہو، یا کوئی ایسا بخل کیا ہو، کنجوسی کی ہوگی جس کے جو بلا وجہ کا بخل جسے کہتے ہیں، کہ جس کے نہ کرنے سے جو ہے کسی کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. کر لیتا تو اچھا ہی تھا، بلا وجہ کا نقصان ہے کہ روکا رہا. اس طرح کی بات. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی خوبی اسلام سے ہے چھوڑنا بے فائدہ باتوں کا. یعنی کہ مرد جو ہے انسان میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد کیا کہ بے فضول باتوں سے بچا جائے. کہ فالتو کی جو باتیں ہیں نا، بیٹھ کے آدمی گوسپ کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، اس میں سوائے غیبتوں کے اور بد کلامیوں کے اور بری باتوں کے آدمی شروع کہیں سے کرے گا، اینڈ کہیں پہ ہو رہا ہوگا. اور بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کی سزا کتنی بھری. لہٰذا اس چیز سے بچے انسان. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ انسان کم سے کم بولے، اور بولے تو صرف دین کی بات بولے، اللہ کے لیے بولے، اور فالتو بات نہ بولے، خاموش بیٹھے، بلا وجہ نہ بولے تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ اس کے آپ بیٹھیں گے، گیدرنگ لائیں گے، گوسپ کریں گے، ٹائم پاس کریں گے، تو وہ تو ہونا ہی ہونا. پھر شیطان تو ہے نا پھر ساتھ. اسی طرح قلت کلامی کے بارے میں بھی ہے اسی حوالے سے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول خدا سے کہ فرماتے تھے کلام کرتا ہے ایک تم میں کا ساتھ ایک بات کے اللہ کی رضامندیوں سے، یہ نہیں جانتا کہ اس کا رتبہ کہاں تک پہنچے گا. یعنی کہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ اچھی بات، دین کی بات، فلاح و بہبود کی بات، انسانیت کے لیے اچھی بات، انسانیت کی بات کوئی بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا رتبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں کتنی.
کلام کرتا ہے ایک تمبے کا ساتھ ایک بات کے اللہ کی رضامندیوں سے، یہ نہیں جانتا کہ اس کا رتبہ کہاں تک پہنچے گا. یعنی کہ ایسی بات کرتا ہے کہ جس میں اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ اچھی بات، دین کی بات، فلاح و بہبود کی بات، انسانیت کے لیے اچھی بات، انسانیت کی بات کوئی بھی ایسی کرتا ہے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا رتبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہے اس بارے میں. اب یہ کرے تب نا، اس کے لیے رضامندی اللہ تعالیٰ کی ہے اس دن تلک کے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے. اور اسی کے برعکس جو ہے ایک تمبے کا نکلتا ہے ایک بات اللہ تعالیٰ کی کہ جو وہ ناپسندہ ہوتی ہے، اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے. تو اسی طریقے سے اس پہ بھی یہ ہے کہ اس کو بھی یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا جو ہے یہ گناہ کتنا لکھا جائے گا، کہ اس کا غصہ اللہ کے لیے اس دن تک ملاقات، اس دن تک رہے گا اللہ کا غصہ اس پہ کہ وہ اللہ کی ملاقات کا دن آ جائے گا. اس دن تک اس کے گناہ لکھے جائیں گے، یعنی قیامت تک. لہٰذا جو بھی کلام کرے انسان رضائے الہی کے لیے کرے کہ اللہ اس پہ راضی رہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے 2320 ترمذی کی، سہل بن سعد سے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ایک پرلشپہ کے برابر عزت رکھتی ہوتی تو نہ پلاتا اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی. یعنی سب مومنوں کو عنایت فرمایا چونکہ نہایت ذلیل تھی اس لیے کفار کے حصے میں آئی. یعنی اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو اتنا حقیر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کا جو ہے نا ایک خطرے کے برابر بھی نہیں اس کی اوقات. اور اگر یہ کوئی کسی معنی خیز ہوتی، کسی فائدے کی چیز ہوتی تو سب کے سب مومنوں کو ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا جو ہے کفار کے حصے میں ڈال دی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نہایت ذلیل چیز ہے. ایک اور حدیث ہے 2322 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے سنا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرماتے تھے بے شک دنیا ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے مگر ذکر اللہ کا، اور جو اس کی مدد کرے، اور عالم یا شاگرد عالم کا، ان کے علاوہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ ملعون ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے، دنیا کے عیش و آرام جو ہے، دنیا کی عشرتیں جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کافروں کے حق میں لکھ دی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مومن کے لیے جگہ ہے ہی نہیں. قید خانہ کہا گیا ہے مومن کے لیے، اور اس کی بھی تفصیل قید خانے کی تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں گا اس کی تھوڑی سی ایک حدیث کے بعد. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے دنیا آخرت کے سامنے مگر اتنی کہ جتنی ڈالے انگلی اپنی کوئی تم میں کا دریا میں، اور دیکھے اس میں کتنا پانی آتا ہے. یعنی کوئی دریا میں ایک انگلی یوں ڈالے اور یوں نکالے، اس میں ایک خطرہ پانی، بس یہ دنیا کی اوقات ہے. تو اس دنیا کا کرنا کیا ہے پھر، جس کی یہ 2 ٹکے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے پیچھے انسان اپنی آخرت کی زندگی یعنی پوری دریا جو پڑا ہوا ہے وہ خراب کرتا ہے انسان. تو قید خانہ سے مطلب اور کافر کی جنت سے مطلب، اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل انسان بتاتا چلے اس کو کہ کافر کے لیے جنت دنیا کو کہا گیا ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ سے مطلب کیا ہے. مومن کے لیے قید خانے سے مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جب اسلام کے اندر آ گیا وہ اس دائرے کے اندر، تو اب وہ حکم کا اور آرڈر کا فالوور ہے. اب اس کو فالو کرے گا کہ مجھے اسلام دین کیا کہتا ہے، مجھے کتنے بجے اٹھنا ہے، کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے
مجھے نمازیں پڑھنا، مجھے روزے رکھنا، مجھے حج کرنا، مجھے زکوٰۃ دینا، مجھے بیوی کے حقوق، مجھے گھر والوں کے حقوق، مجھے دنیا کے حقوق، مجھے ہمسائے کے حقوق، دنیا جہاں کی اس کی ساری دنیا کی جتنی بھی زندگی اس کی ہے، 100 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی جتنی بھی زندگی ہے، ان تمام زندگی کے اندر اس کا پورا اسلام نے ایک قانون بیان کر دیا ہے، اور اس قانون کے تحت چلنا ہے۔ انسان کو اپنی مرضی کے خلاف جو اس کا دل کرے وہ نہیں کرنا ہے، جو اسلام کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تو قید خانہ ہی ہوا نا پھر وہ، کیونکہ جو اسلام کہہ رہا ہے وہی کرنا ہے اس نے، چاہے اس کو اچھا لگے یا برا لگے۔ نیند آ رہی ہے، آپ کو اٹھنا ہے، جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، اچھا لگے یا برا لگے، آپ کو گرمی لگے یا کچھ بھی لگے، بھوک لگے، پیاس لگے، آپ کو روکنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ آپ اس کے خلاف، اپنی نفس کے خلاف چل رہے ہیں نا آپ، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے کہ آپ قید خانے میں۔ تو اسی حوالے سے دنیا پوری کی پوری جو ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور کافر کو کیا ہے؟ بے لگام بے نتھا بیل، کھلا ٹلا گھوم رہا ہے، کسی کو بھی ٹکر مار رہا ہے، کبھی بھی سو رہا، کہیں بھی گھوم رہا، کہیں بھی پھر رہا، اس کو کیا ہے؟ دنیا اس کے لیے جنت ہی ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے اس کے لیے، نہ وہ کسی کو فالو کر رہا ہے، نہ کوئی دین، نہ مذہب، نہ کچھ نہ کیا، تو اس کے لیے آرام سکون ہے، نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، کچھ نہ کیا، کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی مرضی کے تحت جیسے چاہو سو، جیسے چاہو اٹھو۔ تو اس طریقے سے، اس اعتبار سے جو ہے کافروں کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے، اور مومنوں کے لیے اور جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ اور بے شک قید خانہ ہے بھی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ شکریہ۔